بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد عاصم ریاض جماعت دہم بوائز ونگ صدر کیمپس عسکریہ کالج کی جانب سے آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسمبلی کا آغاز نماز کے درس سے کرتے ہیں۔ میں درس نماز کے لیے دعوت دیتا ہوں سر محمد دانش صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کا سبق پڑھیے گا۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اور تعریف تیرے لیے ہے، وتبارک اسمک، اور برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، اور بلند ہے بزرگی تیری، ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔
اب میں درس قرآن مجید کے لیے دعوت دیتا ہوں سر محمد ادریس صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 ہے۔ واو کا معنی اب تو ہمیں یاد ہو گیا ہوگا کہ اور ہے، اذا جب، قیلا کہا جاتا ہے یا کہا گیا، لہم ان سے، لا تفسدو، فساد اردو میں بھی بولتے ہیں، وہی لفظ ہے۔ لا تفسدو، لا کا مطلب ہے نہیں، لا تفسدو نہ فساد مچاؤ، بالارض زمین میں۔ قالو تو وہ بولے، انہوں نے کہا، انما یعنی صرف، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف اور صرف یہی بات ہے، نحنو ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ منافقین کی بات چل رہی تھی پچھلی آیات میں، اسی سلسلے میں ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی فساد نہ مچاؤ زمین میں، تو جواباً وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اصلاح کرنے والے، ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے کہ جسے فساد کہا جائے۔ اصل میں فساد کی ایک شکل تو وہ ہے جسے ہر کوئی فساد سمجھتا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، مارنا ہے، کسی کو تنگ کرنا ہے، ظلم کرنا ہے، اس فساد کو تو سب فساد سمجھتے ہیں۔ اور ایک فساد وہ ہے جس سے عام طور پہ لوگوں کی نظر یا تو ہٹ جاتی ہے یا دانستہ ہٹا لیتے ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دوسری قسم کا فساد دانستہ مچا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ غلط فہمی میں اس فساد کو پھیلانے والے بن جاتے ہیں۔ اور وہ دوسری قسم کیا ہے؟ وہ ہے کسی کے اخلاق بگاڑ دینا، کسی کے عادات خراب کرنا، ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ جس کی وجہ سے کسی کی عادتیں بگڑ جائیں، اخلاق بگڑ جائیں، ایمان خراب ہو جائے، اللہ سے انسان دور ہو جائے، آخرت کو بھول جائے۔ یہ جو فساد ہے یہ پہلے والے فساد سے بڑا فساد، مارنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، یقیناً وہ فساد ہے۔ مثلا خدا نہ خواستہ کسی کو قتل کر دیا گیا، بہت بڑا ظلم ہوا، اس کی جان لے لی گئی، معاشرے میں امن خراب ہو جائے گا۔ لیکن یہ جس آدمی کو مار دیا گیا اس کا معاملہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے برعکس جس آدمی سے ایمان چھین لیا جائے تو اس کی تو آخرت برباد کر دی گئی، تو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ تو اس سے بڑا فساد ہے، اگرچہ وہ بھی فساد ہے جو پہلے میں نے ذکر کیا، لیکن کسی کے اخلاق کو بگاڑنا، کسی کی عادتوں کو بگاڑنا، کسی کو اللہ سے دور کر دینا، اس کے دین سے دور کر دینا، ایسا ماحول پیدا کرنا جس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین سے دور ہو جائیں، یہ اس ظاہری فساد سے بڑا فساد ہے جس فساد کو عام طور پہ لوگ فساد سمجھتے ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو دانستہ کفار ہیں جو کھلے دشمن ہیں اسلام کے، ٹھیک ہے، وہ دانستہ ایسے کام کرتے ہیں کہ اس مسلمانوں کو یا عام لوگوں کو یا ان کے کافر جو اسلام کی طرف آنا چاہ رہے ہوتے ہیں
ان کے سامنے ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ وہ اسلام کی طرف نہ جائیں، اور مسلمانوں کے آگے ایسا ماحول رکھا جائے کہ وہ اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، واپس چلے جائیں، ان کا نظام خراب ہو جائے، ان کا کلچر خراب ہو جائے۔ ایک تو وہ کافر ہے جو دانستہ، ایک وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ان کفار کی مجلس میں رہنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے ایسا متاثر ہو جاتے ہیں ان سے، ذہن ان کا ایسا خراب ہو جاتا ہے کہ اسی کلچر کو وہ یہاں بھی لانا شروع کر دیتے ہیں، جیسے یہ منافقین کیا کرتے تھے کہ اسلام سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ آیات صرف ان منافقین کے بارے میں ہی نہیں ہے جو اس وقت تھے، یہودی تھے اور ظاہراً اسلام کا اظہار کرتے تھے اور مسلمانوں کے اندر ایسے ماحول کو پیدا کرتے تھے کہ اسلام سے وہ واپس ہو جائیں، یا کفار میں ایسی چیزیں پیدا کرتے تھے کہ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نہ آئیں، اسلام نہ لائیں، اسلام سے دور رہیں۔ یہ صرف وہ نہیں کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، اور قیامت تک ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب بھی آپ کو ملیں گے بہت سے یہاں این جی اوز ایسی ملیں گی جو ایسا ماحول پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے ایک جملہ ایک خاتون کا جو آج کل بہت مشہور ہوا، 2-4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، ورنہ لوگ ویسے ہی پارٹنرشپ کرنے اکٹھے رہ لیا کریں۔ اب یہ جو بظاہر جملہ ہے، اور یہ کوئی وہ خود بھی شاید یہ سمجھتی ہوں گی اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، کوئی فساد کی بات تو نہیں، کہ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی مارا تو نہیں، کسی کو گالی تو نہیں دی ہے، لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ حقیقتاً بہت بڑا فساد پیدا کر دیا کہ اللہ نے جو ایک نظام دیا تھا زندگی گزارنے کا، اس سارے خاندانی نظام کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی۔ ایک جملہ ہے معمولی سا، لیکن اسی طرح آہستہ آہستہ ذہن سازی ہوتی ہے اور انسان اس کلچر سے، اس نظام سے ہٹتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے، جو نظام اسے اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ اس ماحول سے انسان کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فساد جو ہے اس قتل و غارت دری والے فساد سے بڑا فساد ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر ان کے بارے میں آگے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں ذرا۔ الا انہم هم المفسدون، اللہ نے فرمایا لوگوں خبردار، یعنی بالکل یاد رکھو، ہوش و حواس میں رہو، انہم بے شک یہ جو لوگ ہیں نا، ہم المفسدون یہی فساد کرنے والے ہیں، یہ جو ایسے نظام لاتے ہیں، ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ لوگ اللہ سے دور ہو جائیں، یہ اصلی فساد کرنے والے ہیں۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن کو یاد کرنے بہت آسان ہے، یہ وہی لیکن ہے جو اردو میں ہم لیکن بولتے ہیں، عربی میں یہ لیکن ہے۔ لا یشعرون یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ولیکن لا یشعرون، اور لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں احساس نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو کسی کو نہیں مارا، ہم نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، ہم نے تو کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے تو کوئی لڑائی نہیں کی، لیکن اصلاً کیا ہے؟ پورے معاشرے کو بگاڑ دیا اور لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا، لوگوں کی آخرت خراب کر دی۔ اس لیے ہمیشہ ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے جو اللہ سے دور کرتے ہیں، اور ایسے ماحول میں نہ خود جانا چاہیے اور نہ لوگوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے کہ جو ماحول انسان کو اللہ سے دور کر دے، آخرت سے بے فکر کر دے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اخلاق بگڑیں۔ ایسے ماحول کو نہ پیدا کرنا چاہیے اور نہ ایسے ماحول میں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق کرے۔ جزاک اللہ۔ آج کے پیغام کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جماعت دہم کے محمد زکریا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عاصم، میری ماں کا چہرہ بھی اتنا حسین ہے، تسبیح کے دانوں کی طرح۔ میں پیار سے دیکھتا گیا اور عبادت ہوتی گئی۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مبتلا تھے اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپتے رہتے تھے۔ والدہ محترمہ بیمار تھی، لیکن دل مضطرب کو کسی طور قرار نہیں، چنانچہ ایک دن رخصت کی اجازت طلب کی۔ والدہ نے اجازت دی کہ حجرے تک چلے جانا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما نہ ہوئے۔
تو تلاش میں مت نکل جانا، میں بوڑھی عورت بیمار ہوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، حجرہ مبارک پر جا کر دستک دی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون ہے دروازے پر؟ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ یمن سے فقیر آیا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا مقصود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہیں ہے، باہر کہیں تلاش کر لیں۔ کہنے لگے پھر سلام دے دیجئے گا، مجھے باہر تلاش کرنے کی اجازت نہیں۔ والدہ اجازت نہ دے تو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتے، مگر ہم اپنی ماں کو ناراض کر کے ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اونچی آواز میں بدتمیزی سے بات کرنا ہماری تہذیب کا حصہ بن چکا ہے۔ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی جنت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس نعمت کی قدر انہی کو ہو سکتی ہے جن کی مائیں ان سے جدا ہو چکی ہوں، جن کے پیچھے کوئی گھر میں منتظر نہ ہو اور جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہ ہو۔ میں آپ سب سے بس اتنا ہی کہوں گا کہ ماں کے بغیر زندگی کا ہر کام خام ہے۔ اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ان سے سخت لہجے میں اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کے سامنے اپنی نگاہیں ادب سے جھکا کر رکھیں تاکہ ان کا دست شفقت ہمیشہ آپ کے سر پر رہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اس دنیا سے رخصت ہو جانے والی تمام ماؤں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے پاس یہ دولت ہے انہیں ان کی قدر کرنے اور ان کے مرتبے کو پہچاننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور مسلم امہ کے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا کرے۔ اللہ حافظ۔